أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں جہاں ہم نے جس آیت پر اختتام کیا تھا اس میں اللہ پاک نے کہا تھا کہ نیک لوگوں کی اللہ کے ہاں بخشش ہوگی، وہ جنتوں میں رہیں گے، ان کے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اب اگلی آیت میں اللہ پاک یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کون۔ ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یقولون، کہ اللہ کے وہ بندے جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، کہ بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، بس تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اب اللہ کے ان نیک لوگوں کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر تم بھی اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو، آج کا ہر وہ مسلمان جو بھی ان آیات کو پڑھتا ہے تو اگر وہ بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لے تو انشاءاللہ ان کا بھی وہی مقام ہوگا جو پچھلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا۔ تو ہے الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، الصادقین، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور جائز کاموں میں والدین کی اور ہر اس شخص کی جس کے آپ ماتحت ہیں، والمنفقین، اور اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا کہ خرچ کرو وہاں پر وہ خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور معافی مانگنے والے ہیں اللہ سے سحر کے وقت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دعا بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اسی میں ایک سحری کا وقت بھی ہے کہ رات کا جب تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ تو سحری کے وقت کی دعا، استغفار بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو آگے ہے کہ شاہد اللہ گواہی دیتا ہے، انہو، یہ کہ وہ، لا الہ الا ہو، کہ نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ علم والوں میں سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر جتنے بھی ائمہ دین، فقہائے کرام، سب کے سب یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، یہ سب عدل و انصاف پر قائم ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر سوائے اللہ کے، العزیز الحکیم، وہی غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ یہ اولو العلم کون ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں صحابہ، انبیاء، آگے ان کی پیروی کرنے والے سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اولو الالباب جن کو کہا گیا، یا قلون جن کو کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں اہل علم کہ جو جب قرآن کو، جیسے آج ہم لوگ ہیں کہ ہم نے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی فرشتوں کو نہیں دیکھا، پورا ہمارا علم جو ہے وہ غیب پر مبنی ہے، تو ہم لوگ جب اللہ کے قرآن سے جڑتے ہیں اور ان آیات کو سمجھتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے اللہ کی پہچان بن جاتی ہے، اللہ کی آیت بن جاتی ہے، اور وہ بھی اولو العلم میں ہی شمار ہوتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ یحب المقسطین۔ اس صورت میں اسلام پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جیسے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اسلام ہی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی اصلی معنی سونپ دینے کی ہیں۔ مذہب اسلام کو بھی اسی لحاظ سے اسلام کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ہمتاً خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اب اس کے احکام کے آگے اپنی گردن ڈال دیتا ہے۔ یوں تو شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نبی اسلام کا ہی پیغام لے کر آئے، یہی مذہب لے کر آئے، لیکن جو کام اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ کسی اور نبی نے نہیں کیا۔ بہرحال اس آیت میں نصارہ جو نجران سے آئے تھے، جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، تو ان کے سامنے عموماً اعلان کیا گیا کہ دین اور مذہب صرف اور صرف ایک ہی چیز کا نام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ انسان دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اور اس کے برعکس جو لوگ انبیاء کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا رہے ہیں، صلیب کو پوج رہے ہیں، اللہ کا قتل کر ڈالتے ہیں، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، تو وہ
کس طرح سے کیا وہ جماعت کبھی اس لائق ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ مسلم یا ملت ابراہیمی کا پیروکار کہہ سکے؟ اسی پارے کے آخر میں ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ پاک نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا تو بس وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے چھٹے پارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اب کسی اور دین کی قطعاً گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مگر اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلاف کی حقیقت بیان فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جو اہل کتاب تھے، الا من بعد، مگر اس کے بعد کہ ما جاءہم العلم، ان کے پاس آ گیا علم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام نشانیاں معلوم کرنے کے باوجود وہ ان کو نبی ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، یعنی کم علمی غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر صرف ضد اور تکبر کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو شخص انکار کرے گا اللہ کی آیات کا، فإن اللہ، تو بس بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پس یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں، یعنی آپ سے بے شک مناظرے کر لیں، آپ سے بحث کر لیں، تو فقل، بس آپ کہہ اسلمت وجہی للہ، میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، ومن اتبعن، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں، یعنی وہ مسلمان بھی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع بنا لیا، وہ بھی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ومن اتبعن میں سب سے پہلے درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر حضرت علی، پھر تمام صحابہ اکرام، اور قیامت تک جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ سب آپ کے پیروکار ہیں۔ یعنی جو بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، پڑھے گا، آپ کے دین پہ چلتا ہے یا چلتا رہے گا، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں داخل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان بزرگوں جیسا اخلاص بعد میں پیدا نہیں ہو سکتا، مگر ہمارے لیے یہی اعزاز بہت بڑا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت یہودیوں کی بہت زیادہ اکثریت تھی مدینہ میں، اور تجارت پہ بھی ان کا قبضہ تھا، علم میں بھی وہ بہت زیادہ آگے تھے، اور بہت بڑے بڑے ان کے مضبوط قلعے تھے، طاقت بھی بہت زیادہ تھی ان کی۔ تو عیسائی بھی تھے لیکن تھوڑے کم تھے، لیکن زیادہ تر سکہ جو ہے یہود کا ہی چلتا تھا۔ تو یہ چیز اس وقت کے کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کبھی کوئی ان کو ان کے علاقے سے نکال دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ہوا کہ اگر بیرونی مقابلہ ہوا تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے، اپنے اپنے مذہب پر چلتے ہوئے۔ لیکن یہودیوں کو چونکہ اپنی افرادی قوت اور اپنے مال پر بہت زیادہ تکبر تھا، تو انہوں نے کسی تحریر کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور کوئی نہ کوئی شرارت وہ اکثر کرتے ہی رہتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اب آپ ان سے جہاد کریں، تو پھر وہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور تیسرا جو خاندان تھا بنو قریظہ، ان کا صفایا کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے لیکن ان کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ اسلام قبول کر لو تو بہتر ہے، اور کہا کہ وَقُلِ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ کہہ دیں ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان مشرکوں کو بھی، أَأَسْلَمْتُمْ، کہ کیا تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس انہوں نے تحقیق ہدایت حاصل کر لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، یعنی اگر نہیں وہ مانتے، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بس پختہ بات ہے کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، یعنی ان سے تسلیم کروانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کچھ علاقے تھے بنی اسرائیل کے، وہاں پر اللہ پاک نے تقریباً 43 پیغمبر بھیجے، اور وہ دن رات اللہ کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ لوگ بہت تنگ آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہر وقت کوئی موقع یہ لوگ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو بہتر ہے کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک انہوں نے 43 پیغمبروں کو شہید کیا،
اور 170 جو ان کے ساتھی ان کو بچانے کے لیے نکلے تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو اب اس کا ذکر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ یکفرون انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق، ناحق، ویقتلون الذین اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یأمرون جو حکم کرتے ہیں بالقسط من الناس، انصاف کا لوگوں میں سے، فبشرہم پس ان کو خوشخبری دے دیں بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہ اللہ پاک ایک طنز کر رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کو معمولی عذاب نہیں بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اولئک یہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ما لہم من ناصرین اور اللہ کی گرفت سے چھڑوانے والا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کسی طرح قریش مکہ کو بھی بہت زوم تھا کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہمارے پاس لوگ حج کے لیے آتے ہیں، ہم ان کی بے انتہا خدمت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دیں گے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایمان، اخلاص اور اتباع سنت نہیں ہے آپ کے اعمال میں تو تمام اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے، اور یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ آج کے سبق کی شروع کی آیات میں کچھ نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے اور اپنے مال کو خرچ کرنے والے، اور رات کے پچھلے پہر اللہ سے معافی مانگنے والے، ان کی یہ صفات بیان کی گئی۔ آج اگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں تو کوئی بھی ان تمام شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ جھوٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کو بولنا کوئی گناہ نہیں لگتا۔ جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ مومن میں کچھ عیب بھی ہوں، مگر جھوٹ اور خیانت یہ دونوں چیزیں کبھی مومن میں نہیں آ سکتی۔ جھوٹ آئے گا تو ایمان چلا جائے گا، خیانت آئے گی تو ایمان چلا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کیا مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کمزور قسم کا ایمان ہو تو اس میں بزدلی بھی آ سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل بھی ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، کمزور ایمان کے ساتھ بخل بھی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کلم والذی نفسی بیدہ، کہ ہرگز نہیں، اس رب کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو ذرا آپ دیکھیں آج اپنے آپ کو کہ کیا ہم اس چیز پر پورے اترتے ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت ایمان ہے۔ یہ قرآن بے شک 1400 سال پہلے نازل ہوا، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج ہم نے اس آیت کو سمجھا ہے تو ہم پر آج قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو ہر شخص جو بھی اس قرآن سے اپنا ناطہ جوڑ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ قرآن کا نزول ابھی ہو رہا ہے، اور اپنی کردار میں، اپنی شخصیت میں تبدیلی لے کر آئیں کہ جو چیز اللہ کی ناپسندیدہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اور جو پسندیدہ ہے اس کو اپنا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔